الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعتي وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام معزز بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیتیں جو تلاوت کی ہے، آج عید الاضحیٰ کے موقع پر قرآن کریم نے جہاں عقائد کا ذکر، جہاں پر غم کا ذکر، وہیں پر خوشی کا ذکر، اور وہیں پر عقائد کے اندر جو پھر شرک اور توحید ہے اس کی پہچان، یہ ساری چیزیں اللہ جل جلالہ نے ہمیں بتا دی. عید الاضحیٰ کا دن ہے اور اس دن کو بہت بڑا دن کہا گیا ہے شریعت کے اندر. اور قرآن کریم کے اندر جو میں نے آیتیں تلاوت کی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات ایسی ہیں جو کہ آج کا دن ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو ذبح کرنا، وہ ارادہ کرنا، وہ خواب دیکھنا، پھر اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شرک کے خلاف آواز کا بلند کرنا، اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام پھر اس امتحانات میں آ کر ان کو جو مختصر اور مشہور واقعات ہے، آگ میں ڈالا جانا، یہ کوئی گھریلو مسئلہ نہیں تھا، یہ کوئی خاندانی طور پر الجھاؤ کا مسئلہ نہیں تھا،
اور یہ کوئی پراپرٹی کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ یہاں پر جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عقیدے کی جنگ لڑی، جس کی پاداش میں پھر جا کر، جس کے بدلے میں جا کر ابراہیم علیہ السلام کو ان آزمائشوں کو اٹھانا پڑا۔ تو سب سے پہلے تو قرآن کریم کی یہ آیت، جو کہ ہم ان دنوں میں جو اعمال کرتے ہیں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ انسان کو چاہیے کہ انسان جو بھی عمل کرے، اس عمل کے اندر کم از کم اس انسان کے لیے 4 چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز، جو عمل وہ کر رہا ہے، اس عمل سے پہلے اس انسان کا عقیدہ کیا ہے۔ دوسری چیز، اس عمل کے اندر اللہ کی رضا اور اخلاص کتنی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کہ اس عمل کا طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں۔ اور چوتھے نمبر پر اس عمل میں ریا نہ ہو، وہ عمل ایسا ہو کہ وہ اپنے لیے ہمیشہ کے لیے اس عمل کو بچائے رکھے۔ اس عمل کو بچانا کیا مطلب ہو گیا اور کیسے بچایا جائے گا؟ سب سے پہلی بات جو قرآن کریم کے ارشادات میں موجود ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا۔ یہ اس آیت کا ترجمہ جو بنتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کے ہاں آج کے دن جو آپ جانور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں قربان کریں گے، اس جانور کا گوشت، اس جانور کا خون، اس جانور کا کوئی چیز بھی اللہ کے ہاں نہیں پہنچے گا۔ ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اس جانور کی رسی سے لے کر اس جانور کے کھروں تک ہر چیز کو کل قیامت کے دن میزان میں تولا جائے گا۔ قربان کرنے والے شخص کے لیے اس کے مطابق عمل، یعنی وہ جو عمل اس نے کیا اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اس قربان کرنے والی شخصیت اور جو قربان کرنے والی شخصیت ہے اور جو قربان خود ہو رہا ہے، یہ جو قربانی جن کے قبول کی جا رہی ہے، تو جو پہلے سے میں نے عرض کیا کہ اللہ کس کے عمل کو قبول کرتا ہے، تو حابیل و قابیل کا واقعہ ہے، وہاں پر جس کے اندر اخلاص تھی، اللہ کی رضا تھی، اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کر دیا۔ جس کے اندر اخلاص نہیں تھی، اللہ کی رضا نہیں تھی، اللہ نے اس کی قربانی کو رد کر دیا۔ تو یہاں فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا عقیدہ یہ ہے، اس لیے میری اس قربانی کو اللہ جل جلالہ نے قبول کر دیا۔ سب سے پہلے اپنے عقیدہ، اپنے والد، اپنے بیٹے کے مخالف، اپنے خاندان، اپنے اس خاندان کی شخصیت کے مخالف، اپنے خاندان میں ایک شخص اٹھ کر عقیدے کا اعلان کرتا ہے اور سب سے پہلے اپنے والد سے کہتا ہے، اذ قال لأبیہ یا ابتی، اذ قال لأبیہ، جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے لأبیہ، اے ابا جان، اے میرے پیارے بابا، یا ابتی، اے ابا جان، لم تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر، لم تعبدو، یہ کس کی عبادت کرتے ہو؟ یہ کن بتوں کو پوچھتے ہو؟ یہ کن کی عبادت کرنے لگے ہو؟ لم تعبدو ما لا يسمع، جو نہ تو سنتے ہیں، ولا يبصروا، اور نہ ہی یہ دیکھ سکتے ہیں، ولا يغني عنك شيئا، اور یہ آپ کی کسی بھی حالت میں
کسی بھی وقت میں کسی بھی مشکل میں آپ کے کام نہیں آ سکتے، تو پھر آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، یہ تو آپ کے لیے آپ کے کام کسی بھی حال میں، کسی بھی وقت میں، کسی بھی مشکل میں، کسی بھی حاجت روائی میں آپ کے کام نہیں آ سکتے۔ اور پھر اس آیت کے ساتھ دوسری جگہ پہ فرمایا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ، اور آگے الفاظ جا کر آتے ہیں حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ حرم اللہ، ایسے مشرکین جو نہ سنتے ہیں آپ کس کی عبادت کرتے ہو، جو نہ دیکھتے ہیں آپ کس کی عبادت کرتے ہو، جن کے اندر خود نہ روح ہے نہ سانس ہے، نہ ان کا کوئی مجسمہ انسان والا ہے، لیکن فرمایا اگر آپ ایسے کریں گے حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ پر جنت کو حرام کر دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرایا۔ اب ایک طرف پر ہم شرک فی العبادت بھی کرتے ہیں، شرک فی التصرف بھی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر کے ان کی پوجا کرتے ہیں، شرک فی العقیدہ بھی ہمارے ہاں موجود۔ ہر قسم کی شرکیات کے باوجود ہم جتنے بھی مہنگے مہنگے جانوروں کو، خوبصورت جانوروں کو خریدے، اللہ کے راستے میں قربان کرے، لیکن جب بنیاد پہ جائیں گے، بنیاد پہ جا کر جب تک ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمارا کوئی عمل قابل قبول، کوئی عمل کارآمد نہیں ہوگا۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، یہ ابراہیم علیہ السلام، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قُلْ، اے پیغمبر علیہ السلام آپ فرما دیجئے إِنَّ صَلَاتِي، یقیناً میری نماز، وَنُسُكِي، اور میری قربانی، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور میرا جینا بھی اور میرا مرنا بھی، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین۔ یہ نہیں کہا جو مکے کے اندر دوسروں دوستوں کے ساتھ موجود بے جان ہیں، یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جو مجھ سے بھی ادنا ہے، بلکہ اللہ کے بعد مخلوق کے اندر سب سے افضل ترین مخلوق، سب سے اولین مخلوق، سب سے اشرف المخلوقات، احسن المخلوقات، اور خالقیت کے بعد مخلوق میں سب سے عمدہ لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں جو انبیاء کرام ہیں، پھر ان کے ساتھ قریب زمانہ پانے والے، پھر ان کے ساتھ قریب زمانہ پانے والے، یہاں تک کہ جو جتنا بھی نبی علیہ السلام کی قربت کا زمانہ پائیں گے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہاں پہ فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد، تو وہاں ابراہیم علیہ السلام کے لیے عرض کیا گیا قل ان صلاتی، یقیناً یہ میری نماز، اے پیغمبر علیہ السلام آپ فرما دیجئے، ونسکی، اور میری قربانی، قربانی صرف یہ نہیں ہے کہ جانور کو ذبح کیا اللہ کے راستے میں، یہ بھی قربانی، بلکہ عقیدے کی قربانی، شرک کے خلاف اعلان جہاد کرنا یہ بھی قربانی، خاندان سے بے خاندان ہو کر، اپنے گھر بار چھوڑ کر کسی ویران جگہ پہ جا کر اور یہ ہجرت کرنا، یہ ساری قربانیاں، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور میرا جینا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اس رب کے لیے ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے ساتھ کوئی معبود دوسرا شریک نہیں ہے۔ ہم چوتھا کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ۔ جماعت والے کہتے ہیں کہ چوتھا کلمہ پڑھتے ہوئے ورد کرتے جاؤ، صرف ورد نہیں کرتے جاؤ، اس کلمے کو پڑھ کر، اس کے ترجمے کو سمجھ کر، اس کے مطابق عقیدہ بھی بناؤ۔ اور دوسرا کلمہ ہم پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ،
دوسری طرف پہ ہم کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا اللہ کے راستے میں، قربانی دی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا جو عقیدہ ہے اس سے ہمیں الرجی ہے، اس عقیدے کو اپناتے ہوئے ہمیں تکلیف ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ ایک یکسور مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، لیکن وہ مشرک نہیں تھے۔ موجودہ دور کے اندر اس آیت کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نہ بریلوی تھے، نہ دیوبندی، نہ شیعہ اور نہ اہل حدیث تھے، بلکہ وہ ایک موحد تھے، موحدین کے مرکز میں موحدین کے امام تھے۔ لیکن جب ہم اس کا عقیدہ اپنائیں گے جو اللہ نے ان کو دیا، اس عقیدے کو اپناتے ہوئے زندگی گزاریں گے، اللہ کامیابی ہمارا مقدر بنائیں گے۔ جب ہم اس عقیدے کو چھوڑ کر جتنے بھی اعمال کریں گے وہ سارے کے سارے اعمال حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے اندر یہ اعمال کارآمد نہیں آئیں گے۔ اب ہر عمل کے لیے اس سے پہلے، اس عمل کرنے سے پہلے اپنے عقیدے کا درست کرنا، چار چیزوں کا۔ سب سے پہلے جس کے سنت پر ہم عمل کرتے ہیں اس شخصیت کا عقیدہ کیا تھا، اس کے بعد عقیدہ شرک سے پاک ہو، عمل ریا سے پاک ہو۔ جانور تو ہم نے خرید لیا، جتنے کبھی جیسے جس طریقے سے لایا گیا، اس کے بعد اس جانور کو خریدتے وقت، ذبح کرتے وقت ہمیں بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جتنے بھی ہم دوست احباب حصہ دار آپس میں شامل ہیں، سب سے پہلے تو ہمارا دل بھی ایک دوسرے کے لیے صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ ہم 5 ہیں، 4 ہیں، 7 ہیں، 6 ہیں، جتنے بھی ہیں، اگر ہم میں سے ایک کا دل بھی دوسرے کے لیے خراب ہے، ایک بھی ہمارے یہاں ایک مشرک شامل ہے، ایک بھی بد عقیدہ شامل ہے، ایک بھی سود خور، ایک بھی ایسا شخص جس کے گناہ کو ہم جانتے ہیں ظاہری طور پر اس کا یہ گناہ ہے، ہم اگر اس کو شامل کریں گے اور آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ قربانی کریں گے، یہ قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کو گوشت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ دوسری جگہ پہ فرمایا عمل ریا سے پاک ہو۔ جب ذبح کیا جائے، ذبح کرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، تقسیم کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے، جب ہمارے آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو ہم پوچھ گچھ شروع کر دیتے ہیں، اور تیرا جو جانور ہے اس میں کتنا گوشت نکلے، تیرے والے بھی کتنا نکلیا، اس میں کتنا نکلیا، اور پھر ہم فخریہ طور پہ کہتے ہیں میں نے جو لایا نا اس میں تو گوشت اتنا نکلا، اور ایسی باتوں پہ کرتے کرتے چھوٹا سا نقطہ ہمارے زبان سے یہ بھی نکلتا ہے، اسی لیے میں نے وہ خریدا، یہ خریدا تاکہ اس میں گوشت زیادہ ہو۔ ہم نے گوشت زیادہ والا خریدنا ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن جب اس ریاکاری پہ اتریں گے تو پھر عمل کا ضیاع کا خطرہ ہے۔ گوشت بھی زیادہ ہو، جانور اچھا موٹا تازہ ہو، اور ایسا ہو کہ جو اللہ کی، جب ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اللہ کے راستے میں قربانی کے لیے بھی پسند کریں، اس میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن ہم اگر اس ریاکاری اور اس مقابلہ بازی میں آئیں گے تو پھر یہ معاملات ہمارے خراب ہوں گے، اس پہ ریا آ جائے، اور جب ریا آئے گا تو ہمارے یہ عمل قابل قبول اللہ کیا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے عقیدہ شرک سے پاک، دوسرے نمبر پہ عمل ریا سے پاک، تیسرے نمبر پر جانور بے عیب ہو، عقیدہ بھی بے عیب۔ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ بھی بے عیب، اسماعیل علیہ السلام اللہ کے ہاں جو ذبح کرنے کے لیے اللہ کے ہاں ابراہیم علیہ السلام نے پیش کر دیا اللہ کے حکم سے، وہ بھی بے عیب، اور جو ان کے عقیدے کو اپنائیں گے ان کا عقیدہ بھی بے عیب، اور جس جانور کو اللہ کے راستے میں ذبح کیا جائے وہ بھی بے عیب ہونا چاہیے۔ کون سے عیب اس میں نہیں ہونے چاہیے؟ سب سے پہلا عیب کہ یہ مجنون ہو، چارہ نہ کھا سکتا ہو، بالکل ایک دیوانہ پاگل قسم کا جانور ہو، اس کی قربانی نہیں کی جائے گی۔ دوسرے نمبر پر
جس جانور پر کوئی ایسی بیماری ہو، مثال کے طور پہ خارش ہے یا کوئی دانے ہیں یا کوئی ایسی بیماری ہے جس بیماری کی وجہ سے ہم گھر میں رکھنا بھی اس کو پسند نہیں کرتے، اس کی قربانی بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ جانور کانا ہو، چاہے ایک آنکھ سے کانا ہو یا دونوں سے، اس کی بھی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اب جانور پیدائشی طور پہ کانا ہو وہ تو سب کو معلوم ہے، آتے جاتے منڈی میں لیتے، خریدنے کے بعد بھی اگر اتارتے ہوئے کسی بھی وقت کوئی ایسا عیب اس میں پیدا ہو جائے، کانا ہو جائے، کوئی بھی ترکیب ہو جائے تو اس کی بھی قربانی قابل قبول نہیں۔ پھر فرمایا ایسا جانور جو بہت لاغر ہو، اس کی قربانی بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور فرمایا لنگڑا جو قربان گاہ کی طرف چلتے ہوئے لڑکر آتا ہو، چل ہی نہ سکتا ہو، یا ایسا کمزور جانور ہو جو آج کل ہم ایک دوسرے کو مزاح کے طور پہ شیئر کرتے ہیں، یہ قربانی کے ساتھ مزاح ہے، تو ایسی جانور کی قربانی بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اور فرمایا پیدائشی کانا ہو تو تب بھی اس کی قربانی قابل قبول نہیں۔ اور جس اگر گائے ہیں یا بکری اس کے تھن خشک ہو، ایک کے طور پہ خشک ہو جائے تو اس کی قربانی قابل قبول نہیں۔ اور جس کے تن ایک ہو یا دونوں تھن اور وہ کٹے ہوئے ہو، چاہے ایک کٹا ہو یا دونوں آگے سے کٹ جاتے ہیں یا کوئی ایسا عیب ہو اس میں، تو اس کی بھی قربانی قابل قبول نہیں۔ اور فرمایا جس کے تن بالکل خشک ہو جائے عیب کی وجہ سے، وہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اور ایسا جانور، ایک تو جانور وہ ہوتا ہے نر جس کو ہم خصی کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور کو زیادہ پسند فرمایا، ایسے جانور کی قربانی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ پسند فرمایا۔ ہم بعض اوقات منڈیوں پہ لے کے جاتے ہیں اور فخریہ طور پہ کہتے ہیں کہ اس کے میں نے 10 سے 15 ہزار روپے اس لیے زیادہ رکھے کہ یہ خصی نہیں ہوا ہوا ہے۔ تو جو غیر خصی شدہ جانور ہے اس کی قربانی بھی بالکل 100% ٹھیک ہے، لیکن خصی جانور کی قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ پسند فرمائی۔ اور ان دونوں کے درمیان میں ایک اور چیز ہوتا ہے، بعض جانور جس طرح انسانوں کے اندر ایک عیب ہوتا ہے جیسے لفظ خنثی ہم استعمال کرتے ہیں، ایسا جانور پیدائشی طور پہ ہو یا بعد میں جس طرح بکری، گائیں اس طرح وغیرہ کہ اس کے تھنوں کے اندر جو عیب آ جائے، تو اسی طریقے سے اگر اس کے اس اعضاء میں بھی ایسا عیب بن جائے، اب اس کو خصی بھی نہیں کیا، غیر خصی بھی نہیں، لیکن عیب اس میں ایسا آگے جسے ہم خنثی کہتے ہیں، تو اس کی قربانی بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ تو قربانی کے لیے یہ 4 شرائط۔ اور اس کے بعد قربانی جب ہم کر جاتے ہیں تو قربانی کر جانے کے بعد ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ قربانی کر دی، اس کے بعد ہم 3 حصے کرتے، تقسیم کرتے کہ ایک گھر کے، ایک عزیز و اقارب کے، اور ایک اڑوس پڑوس غربا کے۔ یہ 3 حصے کرنا یہ مستحب عمل ہے، نہ یہ سنت ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے۔ آپ سارا رکھ کے کھائے کوئی گناہ نہیں، جائز ہے۔ اس ترتیب پہ آپ تقسیم کر کے دے تو یہ بہتر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک حصے کو تو ہم نے 3 حصے بنا لیا، تیسرے حصے سے ہم نے بنڈے بنا دیے، اب اتنے بنا دیے، گھر ہے غریب ہے وہ قربانی نہیں کر سکتا، جواب تو ہمارے پاس بہت ہوتے ہیں، لیکن میں کیا کر رہا ہوں اس کے ساتھ؟ اور ہم نے بنڈا بنایا چٹاک قسم کی، یہ لے جائے وہاں پہ نام بھی ہو جائے گا کہ میں نے قربانی کی، اس لیے نہیں بیچتے ہم کہ اس نے قربانی نہیں کی ہے، اس کے بھی کچھ اچھا ہو جائے، اس کے بھی کچھ گزارا ہو جائے۔ اب یہ چٹاک سی میں بیچ رہا ہوں وہاں پہ تاکہ میری بھی یہ ریا میں آتا ہے، میرا بھی پتہ چل جائے کہ اس نے بھی قربانی کی، اور پھر ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں جگہ بھی بیچ دو اگرچہ اس نے قربانی کی بھی ہے۔ اب یہاں بیچنے میں ثواب کیا ہے؟ قربانی کی اور پھر بھی ہم تقسیم کر کے ان کے گھروں میں بیچتے ہیں، کیا ثواب ہے اس میں؟ جب اللہ نے اس کو اتنی توفیق دے دی کہ وہ قربانی بھی کر رہے اور اس کے باوجود ہم اس کے گھروں میں بیچتے ہیں، تو اس میں فائدہ اور ثواب کیا ملے گا ہمیں؟ یہ کو ہمدردی بھی نہ ہوئی، تو خواہ مخواہ اپنے آپ کو تکانے والی بات، نہ یہ عمل کہیں سے ثابت ہے اور نہ اس پر کوئی اجر و ثواب ہے۔ جس گھر میں قربانی نہ ہوئی ہو اس گھر میں کم از کم اتنی گوشت چلے، یعنی کلو تو کم از کم چلا جائے، آدھا کلو
یا ایک وقت کو ان گھر کے افراد کو تو پتہ ہوتا ہے، کم از کم ایک وقت کا تو سالن وہ بنا سکے. اب ایک چٹاک کو وہ ڈال کر کے 3-4 کلو پانی ڈال کر اس میں وہ منہ دیکھیں گے. یہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقہ کار کے ساتھ مذاق اڑانے والی بات ہے. من صلی یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک. جس نے صدقہ اس ترتیب پہ دے دیا کہ میرا نام ہو جائے، میرا پتہ چل جائے، فرمایا فقد اشرک، اس نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو شریک ٹھہرایا. گویا کہ یہ ثابت کر رہا ہے میں بھی کوئی دینے والا ہوں، یہ اپنے آپ کو رب ثابت کر رہے ہیں. تو اس لیے اس طریقہ کار سے بھی اپنے آپ کو بچائے. دوسری بات، جانور کے اندر حلال اعضاء جتنے بھی ہیں، وہ جتنے بھی حصہ دار ہیں، وہ ہر چیز، چاہے زبان ہے، اگر یہ ٹانگیں ہیں، اسی طریقے سے دل کتنا کچھ ہوتا ہے، کلیجی ہے، یہ ہر چیز جتنے حصہ دار ہے اتنے ہی حصوں پر اتنا تقسیم کیا جائے گا. اگر اس میں تھوڑی سی بھی کمی پیشی آ گئی اور کسی ایک حصہ دار کے دل کے اندر تھوڑی سی بھی بات آ جائے تو آپ کی قربانی جو ہے وہ رائے گاہ چلی جائے گی. ان چیزوں کے ساتھ ساتھ جانور کو ذبح کرتے وقت بھی خیال کیا جائے اور اس کے بعد بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. یہاں تک کہ کھالے ہیں، اب اسے ہم بیکار سمجھتے چھوڑ دیتے آخر میں، تو اس میں بھی سب کی رضا کا شامل ہونا ضروری. اور پھر اس کے بعد یہ فاؤنڈیشنوں والے کرتے ہیں، ان پہ بالکل کال نہیں لگتی ہے، کسی بھی فاؤنڈیشن پہ نہیں لگتی ہے، یہ کسی کی بھی خیر خواہ نہیں ہے، یہ بالکل فضول بات ہے. سب سے پہلے اپنے اہل محلہ میں غریب، یتیم، بیوہ، عورت ہے، مرد ہے، بچہ بچی جو بھی ہے، یہ اس کی طرف. دوسرے نمبر پہ اپنے خاندان میں سے کوئی غریب ہے اس کی طرف. تیسرے نمبر پر آپ اس کو بیچ کر اس کے پیسے خود نہیں لے سکتے، قصائی کو نہیں دے سکتے، نہ کھال دے سکتے، نہ یہ ٹانگیں دے سکتے ہیں، نہ سر دے سکتے، اور نہ اس کے بدلے آپ گوشت دے سکتے. یہ چیزیں آپ دیں گے تب بھی قربانی کے اندر خرابی آئے گی. اس کے بعد آپ اپنے حصوں سے تقسیم سے دیں تو بات الگ. پہلے سے طے کریں گے یہ بات غلط. اور اس کے بعد سب سے بڑی غلطی ہم کرتے ہیں. دیکھیں ہم امت مسلمہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے کنتم خیر امت ہے، بہترین امت. اب یہ بہترین امت اس دن کیا کر رہی ہوتی ہے؟ دو بڑی غلطیاں. جب آپس میں ناراض ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لگتی نہیں ہے، وہ ہم نے نہیں بنانی ہے، لیکن مہنگا جانور خرید کر اللہ کے راستے میں قربان کرنے، تیری اس قربانی کا کیا فائدہ ہوا؟ اور دوسری بات، جب ہم ان جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اس جانوروں کو صاف ستھرا کر کے سب اپنی طرفوں پہ لے کے جاتے ہیں، تو یہ جو گندگیاں ہیں، اوجری وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہم روڈ کے سائڈوں پہ جو جگہ بنی ہوئی ہے وہاں پہ ہم پھینکتے ہیں، روڈ کے سائڈوں پہ پھینکتے ہیں، اور وہاں پہ ہر گزرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے. تو اب آپ بتائیں کہ اس قربانی کا اور اس عقیدے کا اور اس مسلمانی کا ہمیں کوئی فائدہ ملے گا؟ اسی لیے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. آپ میں سے مسلمان صحیح وہ ہے جو آپ اس کی زبان اور اس کے کردار سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. یہ ہماری زبان اور کردار سے دوسرے کو تکلیف پہنچ گئی. عید الاضحیٰ کی نماز میں 6 زائد تکبیریں واجب ہیں. میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت عید الاضحیٰ کی نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ. منہ میرا خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر. اس میں 12 14 18 واسطوں کی ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں. واسطوں کے بغیر یہ نماز اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی. دوسری بات کہ نماز کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہم نماز میں یہ ہاتھ باندھ لیے، نظریں ادھر رکھی ہوئی، نظریں ادھر رکھی ہوئی. یہ ہاتھ اٹھائے گا تو میں بھی اٹھاؤں گا، ہاتھ چھوڑے گا تو میں بھی چھوڑوں گا. ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس کا طریقہ کار آنا چاہیے. سب سے پہلے میں نے ثنا پڑھی، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے 3 دفعہ کانوں تک ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ لے کے جائیں گے. آسان سا طریقہ ہے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے اور ثنا کے بعد 3 تکبیریں جو زائد 6 تکبیریں. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی پڑھیں گے، اور پھر 3 تکبیریں کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے. ایک دوسرے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ مختصر سا اور آسان سا طریقہ ہے. نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد خطبہ پڑھیں گے. خطبہ سننا واجب ہے، جس طرح نماز کی تکبیریں واجب ہے، نماز واجب ہے. اور اس کے بعد دعا ہوگی، اور اس کے بعد پھر قربانی کے طریقہ کار ہے. صفحے بنائیں.